السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو حضرت لقمان کے بارے میں۔ حضرت لقمان کی زندگی کی ایسی باتیں جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ کون سی باتیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں؟ دوستو، حضرت لقمان حکیم کا شمار تاریخ کے ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جن کو حکمت و دانائی عطا کی گئی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق لقمان حکیم افریقہ کے خطے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق نوبیا موجود سوڈان یا مصر کے علاقے سے تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک غلام تھے، مگر اپنی حکمت، دانشمندی اور صالح کردار کی بنا پر دنیا میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت لقمان ایک نہایت نیک اور صابر انسان تھے۔ انہوں نے زندگی میں ہمیشہ سچائی، دیانتداری اور حق پرستی کا راستہ اختیار کیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا ہے جہاں انہیں اللہ نے خاص نصیحتیں عطا کی۔ نمبر 1، توحید۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور شرک سے بچنے کی نصیحت کی۔ نمبر 2، والدین کا احترام۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی نصیحت کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی۔ نمبر 3، صبر۔ انہوں نے زندگی کے تمام معاملات میں صبر سے کام لینے اور ہر حالت میں اللہ پر توکل کرنے کی تعلیم دی۔ نمبر 4، عدل و انصاف۔ حضرت لقمان نے ہمیشہ انصاف کرنے، دوسروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے اور غلط کاموں سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت لقمان کے معتدل اقوال اور حکمتیں مشہور ہیں۔ کم بولو مگر اچھی بات کرو۔ اگر زبان میٹھی اور نرم ہو تو دشمن بھی دوست بن سکتا ہے۔ کسی کو ناحق تکلیف نہ دو اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہو۔ حضرت لقمان کی موت کے حوالے سے اسلامی کتاب میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات طبی طور پر ہوئی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حکمت، دانائی اور تقوی کے ساتھ گزاری اور لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی تعلیمات اور حکمتیں نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں، اور آج بھی انہیں دانائی اور نیکی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ اللقمان میں حضرت لقمان کا ذکر آیا ہے، جس میں ان کے اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مثالی شخصیت اور ہدایت کے نمونے کے طور پر پیش کیا تاکہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت لقمان کی زندگی کا سفر ایک غلام سے حکیم بننے تک اور پھر ایک روحانی رہنما کے طور پر پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بننے کا ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے حکمت، بردباری اور سادہ انداز کے لیے مشہور تھے۔ جب لوگ ان سے سوال کرتے تھے تو وہ اپنے جواب کو مختصر اور جامع انداز میں دیتے تھے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے اور اس میں گہرائی بھی ہو۔ ان کی گفتگو میں عموماً یہ خصوصیات پائی جاتی تھی۔ نمبر 1، مثالوں کے ذریعے وضاحت۔ حضرت لقمان اکثر جواب دیتے وقت مثالیں دیا کرتے تھے تاکہ سننے والوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثالوں کے ذریعے وہ پیچیدہ باتیں بھی آسان اور مؤثر انداز میں سمجھا دیتے تھے۔ نمبر 2، سادگی اور مختصر گفتگو۔ حضرت لقمان اپنے الفاظ کا استعمال کم کرتے تھے، لیکن ان میں وزن اور اثر ہوتا تھا۔ وہ بلا وجہ بات کو تول دینے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی گفتگو میں سادگی اور اختصار ہوتا تھا، جس سے بات سننے والے کے دل میں اتر جاتی تھی۔ نرمی اور شفقت۔ حضرت لقمان کے انداز میں نرمی اور شفقت ہوتی تھی۔ ان کی باتیں سخت یا تنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ محبت اور مخلصی کے ساتھ لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کی نیت سے کی جاتی تھی۔ دانائی اور نصیحت۔ وہ اپنے جواب میں حکمت اور نصیحت کو شامل کرتے تھے تاکہ سننے والا نہ صرف سوال کا جواب پائے بلکہ اپنی زندگی میں رہنمائی بھی حاصل کر سکے۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتے وقت حکمت کے پہلوں کو نمایاں کرتے تھے۔ نمبر 5، اللہ پر توکل کی تلقین۔ حضرت لقمان لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کی رضا میں راضی رہنے کی تعلیم دیتے تھے۔ جب کوئی مسئلہ یا پریشانی کا سوال کرتا تو وہ انہیں صبر،
شکر اور اللہ پر اعتماد کی نصیحت کرتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حضرت لقمان سے کامیاب زندگی کا راز پوچھتا تو وہ ممکنہ طور پر اسے کہتے، کامیاب زندگی کا راز اللہ کی رضا میں ہے، کسی کے ساتھ ناحق نہ کرو اور صبر کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرو۔ حضرت لقمان کے یہ اوصاف ان کے جواب دینے کے انداز میں ظاہر ہوتے تھے اور ان کی حکمت بھری باتیں لوگوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ جاتی تھی۔ حضرت لقمان حکیم کا ذکر قرآن مجید میں سورہ لقمان میں آیا ہے، جہاں انہیں حکمت عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی حکمت اور دانائی کی تعلیمات کو اسلامی روایات میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ حضرت لقمان کے حوالے سے روایات اور اسلامی تعلیمات میں کچھ اور بھی اہم پہلو سامنے آتے ہیں جن سے ان کی شخصیت کا مزید گہرائی سے اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق تھا اور ہر بات میں اللہ کی رضا کو اولین اہمیت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی اور انہوں نے اس کو اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی باتوں میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا ذکر کرتے اور لوگوں کو بھی اللہ کے قریب رہنے کی نصیحت کرتے۔ لقمان حکیم نہایت عاجز اور انکسار پسند انسان تھے۔ اگرچہ انہیں بے پناہ حکمت و دانائی عطا کی گئی تھی مگر انہوں نے کبھی اس کا غرور نہیں کیا۔ ان کے قول و فعل میں ہمیشہ عاجزی دکھائی دیتی تھی۔ لوگوں کے ساتھ بات چیت میں وہ خود کو بڑا ظاہر کرنے یا علم کا رعب ڈالنے سے گریز کرتے، بلکہ ان کی باتیں سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتے۔ لقمان حکیم کی ایک بڑی نصیحت یہ تھی کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو اور زندگی میں تقوی اختیار کرے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے اور لوگوں کو شرک سے بچنے اور اللہ کی عبادت میں خلاص رہنے کی نصیحت کی۔ ان کی تعلیمات میں یہ بات نمایاں ہے کہ انسان کو آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور جواب دہی کا خیال دل میں رکھنا چاہیے۔ حضرت لقمان کی تعلیمات میں کردار سازی اور اخلاقیات کا ایک نمایاں پہلو ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے، برائیوں سے روکنے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی۔ ان کی یہ تعلیمات اسلامی اخلاقیات کا ایک بہترین نمونہ ہے اور آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنما اصول ہیں۔ حضرت لقمان کے حکمت بھرے اقوال آج بھی ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خاموشی کی حکمت۔ وہ کہا کرتے تھے کہ خاموشی میں حکمت ہے، کیونکہ زیادہ بولنے سے غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور زیادہ عبادت۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسان اپنی خوراک، نیند اور دنیاوی خواہشات میں اعتدال رکھے تو روحانی ترقی پاتا ہے۔ دوستوں کے انتخاب میں احتیاط۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرو، کیونکہ انسان اپنے ساتھیوں کے اثر میں آتا ہے۔ حضرت لقمان کی تعلیمات میں زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اپنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق نہ تو انسان کو دنیا میں غرق ہونا چاہیے اور نہ ہی بالکل دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اس قول میں دنیا اور آخرت کے توازن کو برقرار رکھنے کی حکمت پوشیدہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں مشکلیں آئیں گی مگر اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور انسان کو ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تعلیمات ان کی ذاتی زندگی کے تجربات پر مبنی تھی، کیونکہ انہوں نے خود غلامی کی زندگی میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت لقمان کی شخصیت اور حکمت پر مبنی یہ تعلیمات ہمیں زندگی میں صبر، شکر، حق گوئی، والدین کی اطاعت اور اللہ سے قربت کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت لقمان کے اقوال اور ان کی حکمت آج بھی ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں اور زندگی میں
ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔